پاکستان کے بڑے بڑے مسائل کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں. دہشت گردی وغیرہ والا معاملہ یہ تو فوج دیکھتی ہے ہمیشہ, ہر ملک کی فوج دیکھتی ہے, ہمارے ملک کی فوج بھی دیکھ رہی ہے. پیورلی دو بڑے سویلین ایشوز کے اوپر آ جائیں کہ ایک کرائسس لائک سچویشن ہے پاکستان میں, اور آج سے نہیں, یہ دہائیوں سے ہے. پہلا مسئلہ, اس ملک میں آج تک پانی کی تقسیم ہی طے نہیں ہو سکی. اس ملک کے اندر ڈیمز کا مسئلہ حل نہیں ہو سکا. اس ملک میں یہ نہیں چل سکا پتہ کہ کون چوری کر رہا ہے, کون چوری. اس طرح کی سچویشن یہاں پہ کوئی ایسی لیڈرشپ ہی نہیں ہے جو پانی کا مسئلہ حل کرا دے. ایک مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا یہ معاملہ, وہ مشرف صاحب اگر کارا باغ ڈیم بنا جاتے تو قوم پہ بہت بڑا احسان ہوتا, لیکن وہ بھی پریشر میں آ کے نہیں بنوا سکے. آج پانی کا مسئلہ ایک دفعہ پھر اس ملک کے اندر اتنا ابھر کر سامنے آیا ہے کہ سندھ کے اندر وکلا سے لے کر, مزدوروں سے لے کر, ہاریوں سے لے کر نیشنل پارٹیز تک سٹرائکس کی ہوئی, رستے بند کیے ہوئے, یہ سب کچھ ہوا ہوا ہے. اور پانی کے ایشو کو لے کر اس وقت سندھ اور پنجاب کے درمیان ایک جنگ نظر آ رہی ہے آپ کو چلتی ہوئی. اس کے لیے ایک لیڈرشپ چاہیے, ایک نیشنل لیڈرشپ, ایک پولیٹیکل لیڈرشپ جو اس معاملے کو ڈائلاگ کے ذریعے, ٹرسٹ کے ذریعے, ویژن کے ذریعے طے کرے, حل کرے. لیکن دور دور تک وہ لیڈرشپ نظر نہیں آتی. دوسرا مسئلہ ہے کے پی کے اندر منرلز اینڈ مائنز کا, اور پاکستان کو اس میں نظر آ رہا ہے بہت بڑا پوٹینشیل, اور اس کے اندر اب کے پی کی گورنمنٹ اور اسمبلی جو ہے وہ ایک پارٹی بن کے بیٹھ گئی ہوئی ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہم اس کو پاس ہونے نہیں دیں گے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ صوبے کے اختیار کے اوپر کے پی کے ڈاکہ مارنا چاہ رہی ہے. اس طرح پی ٹی آئی والے جو ہیں انہوں نے وہی ٹنٹرا بجایا ہوا ہے کہ جناب جب عمران خان صاحب جیل سے اپروول دیں گے تب کہیں جا کے ہم سوچیں گے. تو آج کل بھی کے پی کی اسمبلی کے اندر جہاں یہ بل پیش کیا گیا, وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب نے پیش کیا ہے, ان کی حکومت نے, وہاں کے پی کے جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے انہوں نے بائیکاٹ بھی کیا. کے پی کی دوسری پارٹیز لائک اے این پی وغیرہ, جے یو آئی ایف, وہ بھی اس کے بہت خلاف ہے. اب یہاں بھی ایک بہت بڑی سیاسی قیادت چاہیے جو اس معاملے پہ کے پی کا ٹرسٹ گین کرے, کے پی کی اسمبلی کو موٹیویٹ کرے. کوئی قیادت دور دور تک نظر نہیں آ رہی. ہمارے پاس جو آزاد قیادتیں موجود ہیں ان میں اوبیسلی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں, دوسری بڑی قوت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو صاحب ہیں, اور مریم صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ عوام کو بیوقوف بنانے میں جس طرح سیاستدان جو پرفارمنس دیتے ہیں, آپ یقین کریں مارلن برانڈو کیا, دلیپ کمار کیا, اور وحید مراد کیا, آپ سب کو بھول جائیں جو پرفارمنس یہ دے رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ کو پرفارمنس کی جھلکیاں دکھاتا ہوں کہ آپ کو نظر یہ آئے گا کہ یار بڑی اصولوں کے اوپر یہ جو ہے نا سیاست کی جا رہی ہے, اور بڑے اصولوں کے اوپر, لیکن ایکچولی اندر سے معاملے کچھ اور, دکھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں, کھانے کے دانت کچھ اور ہوتے ہیں. ابھی آپ ذرا ان کا جوش ولولہ دیکھیے گا, یہ کیا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اور پھر میں آپ کو ایک جھلک دکھاؤں گا کہ یہ پہلے اس سے بھی ورس کہتے رہے ہیں. لیکن میں حیران ہوں اس ملک کے اندر کہ پولیٹیشنز بڑے بڑے لیول پہ پہنچ کے, آئینی عہدوں پر پہنچ کر, سیاسی بڑے عہدوں پر پہنچ کر جھوٹ بول دیتے ہیں, صادق اور امین نہیں رہتے. اس کو کبھی سیاسی سٹیٹمنٹ کہہ دیتے ہیں, اس کو کبھی کوئی وقت کا وہ کمپرومائز کہہ دیتے ہیں, اس کو کبھی ابن الوقتی کہہ دیتے ہیں, اور اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم فٹ ٹو بی پرائم منسٹر ہیں, ہمیں عوام کا ٹرسٹ حاصل ہے, ہم شرعی سیاسی قانونی لحاظ سے بالکل پرائم منسٹر صحیح ہیں. پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس وقت جو ایک نورا کشتی جاری ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. یہ نورا کشتی کیوں ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جتنے ایشوز ہیں نا, یہ نہ پیپلز پارٹی کو سمجھ آیا کہ سندھ پنجاب کے اندر جو چولستان کی زمینیں بنجر ہو رہی ہے تو اس کے بعد نہ پنجاب کو سمجھ آیا, پنجاب کی قیادت کو. یہ سوچا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ بھائی چولستان کی زمین بنجر ہو رہی ہے, انہوں نے ایک آئیڈیا دیا. اب دونوں اس کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی والے ایسی سیاست کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو وہ کرنے کے لیے کہ علمان الحفیظ. دوسرا یہ مائنز والا ایشو, یہ بھی آبویسلی اسٹیبلشمنٹ نے وہ پوری انٹرنیشنل اس کو انوالو کیا, اور وہ کا بڑا انٹرسٹ ہے پاکستان میں مائنز کے لیے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ ہو. اس کے اوپر وہ تحریک انصاف کھر کھا کے بیٹھی ہوئی, ہمارے لیڈر کو بند کیا ہوا ہے. تو اگر کوئی کام پاکستان کی ترقی کے لیے بھی ہو رہا ہے پہلے عمران اپروو کرے گا تو ہوگا. کوئی قیادت ایسی نہیں ہے اس وقت جو بہت بڑا ایگریمنٹ یا بریک تھرو کرا سکے صوبوں کے درمیان, ڈفرینٹ پارٹیز کے درمیان. پہلے تو آپ ذرا نورا کشتی جو ہے نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی, پہلے وہ آپ دیکھیں. نورا کشتی میں کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا بڑے ثبوت کے ساتھ. دکھائیں جی. فوری طور پہ وفاقی حکومت نیا کنالز کا منصوبہ کو روکے, ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ نہیں چل سکے گی. میرے پاس نہ کوئی فارم 47 ہے, نہ میرے پاس کوئی سلیکٹڈ ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے. سندھو پہ ہم سودا نہیں کریں. یہ اسلام آباد والے انڈے ہیں, بہرے ہیں, آپ کا وزارتیں پہ ہم لات مارتے ہیں. یہ شیر والے جو ہے عوام کے خون چوستے ہیں,
इसके अलावा कुछ नहीं चाहता। जिनको वो फॉर्म 47 का कह रहे हैं तो उन्हीं के वोटों से प्रेसिडेंट साहब जो है वो इलेक्ट हो के तो इस वक्त सदर पाकिस्तान के तौर पे मौजूद हैं। इसके अलावा बाकी और ओहदों पे भी पीपल्स पार्टी के लोग जो है वो मौजूद हैं। हम यही चाह रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ऐलान हो कि ये प्रोजेक्ट खत्म। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये कनाल के प्रोजेक्ट्स को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी बनने नहीं देगी। अगर हम फेल हो गए हो ना तो फिर तो हम भी कॉल देंगे, हम भी सारे हर किस्म के एहतजाज जानते हैं। वफाक का बजट बनाने के लिए और अपने सिंध के लिए फंड लेने के लिए वो अगर वफाकी हुकूमत को जो है वो बैठ कर बात कर सकते हैं तो उनको इसके ऊपर भी बात करनी चाहिए। और फिर जो सदर पाकिस्तान की मंजूरी है वो डॉक्यूमेंटेड है। एक्चुअली इनको सिर्फ उसके ऊपर सियासत करनी है और सिर्फ कैनाल के मामले के ऊपर सियासत हो रही है। अनफॉर्चुनेटली पीएमएलएन के कुछ स्पॉयलर्स हैं, वो रोजाना उल्टे सीधे बयानात भी दे रहे हैं, वो बातों को बनाना नहीं चाहते। और अगर यही रविश रही, शोला बयानियां हुई तो बातें बनेंगी नहीं। कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि हम सिंध के हिस्से का कोई 1 इंच पानी भी जो है किसी और को हम दें। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ये दोनों कुश्ती इसलिए कि पीपल्स पार्टी, मेरी राय मे बी आई एम कम्प्लीटली रॉन्ग, कोई इतनी खास इंटरेस्टेड नहीं थी इस इशू के ऊपर कि बहुत बड़ा इशू खड़ा करें, क्योंकि उनकी स्टेक बड़े हाई हैं। उनके जो सबसे बड़े लीडर है वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं इसी फॉर्म 47 जिसको वो कह रहे हैं ना, उसके वोटों से। इन्हीं शहबाज शरीफ से वो प्रेसिडेंट बने हुए हैं, प्रेसिडेंटशिप का मजा ले रहे हैं। सिंध में अनइंटरप्टेड गवर्नमेंट चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। स्याह करें सफ़ेद करें, वो इतना बड़ा स्टेक नहीं ले सकते कि पानी के मसले के ऊपर जो है वो पंजाब से या इस्टेब्लिशमेंट से वफाक से माजरा है। उनको मजबूरी ये है, मुझे ये लग रहा है कि वहाँ की नेशनलिस्ट पार्टीज, प्लेजो साहब वगैरह, ये दूसरे जो है मुर्जा भुट्टो वगैरह, ये निकले बाहर और वहाँ पे लोकल सेंटीमेंट इतना ज़्यादा रिएक्शन है कि पीपल्स पार्टी मजबूर हो गई है। अब उनको चाहे सामने दिखाने के लिए करना पड़ रहा हो या वाकया वो इस नज़रिए पे आ गए, उनके पास कोई चॉइस नहीं बची। दूसरी तरफ पीएमएलएन है, पीएमएलएन पंजाब की रूलिंग पार्टी, उनके ज़हन में नहीं आया ये सोचा पाकिस्तान के इदारों ने कि चोलिस्तान को ग्रीन किया जाए, पीएमएलएन के ज़हन में नहीं आया। उनका कोई स्टेक नहीं है, उनको पता है कि ये मामला ऊपर से डंडा बरस रहा है, वो चोलिस्तान ग्रीन अगर नहीं भी होगा तो उनका कोई मसला नहीं है, अगर हो जाए तो बड़ा अच्छा है, क्योंकि क्रेडिट उनको कभी भी नहीं जाएगा। चोलिस्तान की बंजर ज़मीन को ग्रीन करने का क्रेडिट जब भी जाएगा, अगर ये हो गया, ये एक मिरेकल है, तो ये फौज को जाएगा, ये इनको जाना ही नहीं। तो ये भी लगे में ठीक है जी, पीपल्स पार्टी नहीं मानती, इसको प्ले आउट किया। मैं ये समझता हूँ इसकी वजह एक और है, इन लोगों ने इससे पहले भी नूरा कुश्तियाँ की हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के उस वक्त सीएम पंजाब थे, ये किस धड़ल्ले से क्या बात करके अवाम को क्या फरमाया करते थे, अवाम को किस तरह बदज़िन और बददिल किया करते थे पीपल्स पार्टी के बारे में। और आज उसी प्रेसिडेंट को हलफ देकर, उसी जिसको चोर डाकू कहते थे, ये उन्होंने साथ मिलाया हुआ है। इनके कोई असूल नहीं है सियासत में, इन सियासी पार्टीज़ के, क्या तहरीक इंसाफ, क्या पीपल्स पार्टी, क्या पीएमएलएन, ये बाप बना लेते हैं सियासी तौर पे हर उस बंदे को जिससे इतने टके का बेनिफिट भी हो। ये तो फिर बड़ी पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टरशिप, सीएमशिप और प्रेसिडेंटशिप। ये जरा आप जलवा देखें, ये हैं वो लोग जो आज हुकूमत में बैठे हुए हैं और ये अवाम को बहकाते किस तरह थे, सुनवाएं जी। जरदारी साहब की पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करना इस तरह है कि आप मौत के कुएं में छलांग लगा। जरदारी साहब ने पाकिस्तान की दौलत को बेदर्दी से लूटा और तमाम स्कैंडल अपनी आंखों से देख रहे हैं। उन्होंने आज तक लब कुशाई नहीं की, बल्कि उसको इनकरेज किया और प्रमोट किया। करप्शन हर जमाने में रही, लेकिन पुराने जमानों में अकाउंटेबिलिटी चेक होता था, मगर जरदारी साहब ने इस दौर में जो करप्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं, इसी बना पर मैं उनको कहता हूं कि ये जर बाबा और 40 चोर हैं। जरदारी साहब चोर हैं, जरदारी साहब चोर हैं। ये जरा विजुअल सामने रखिएगा, ये है पाकिस्तान की कुल सियासी औकात एसेट्स, ये हमारे पास हैं कि जिनको आप चोर कह रहे हैं, दिखाएं जरा विजुअल, जिनको आप चोर डाकू कह के अवाम से वोट ले रहे हैं। मैंने तो कभी नहीं कहा जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब, उनको ही हल्फ दिलवा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बैठ के वोट दिलवा के और ये हल्फ दे रहे हैं। इनकी स्टेक्स प्राइम मिनिस्टरशिप और प्रेसिडेंटशिप है। ये पाकिस्तान की नहर का मसला, ये पानी के मसले, ये इनके इशूज़ थोड़ी हैं। बादिउल नज़र में मेरे साथ बिलाल नज़र क्यानी साहब मौजूद हैं, हाफिज़ अब्दुल्ला साहब आएंगे, इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं। बिलाल साहब, मुझे तो समझ नहीं आती है आप लोगों की किस बात पे सियासतदानों की यकीन किया जाए और किस बात पे यकीन ना किया जाए। आज आप दोनों जो एक दूसरे के ऊपर बातें लगा रहे हैं, कोई फॉर्म 47 की बात लगा रहा है, कोई करप्शन की बात लगा रहा है, किसी की बात लगा रहा है, मेरा तो ख्याल है आप में से दोनों ही सीरियस नहीं है। अगर अवाम में ज़रा सा भी इस चीज़ को इस तरह देखें कि आप जिन लोगों को चोर डाकू कहते रहे, अगर आपका इंटरेस्ट हो प्राइम मिनिस्टर आपने बनना हो, आप उसको प्रेसिडेंट भी बना देते हैं। तो आपका पहली बात तो ये कि कोई ऐसी लीडरशिप है ही नहीं हमारे पास, ना पीपल्स पार्टी, ना पीटीआई, ना पीएमएलएन, जो पाकिस्तान के इतने गंभीर मसाइल करें, क्योंकि आपकी बात ही क्रेडिबल नहीं है, उस पर ट्रस्ट ही नहीं हो सकता। आप खुद नफी हैं अपनी बात के। सर जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया जी अपने शो दावत देने का, और जिस जोश और जज्बे से आपने इंट्रोडक्शन किया, मैं इस पर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ।
دیکھیے بات یہ کامران صاحب کہ آج سب سے پہلے تو جو ایک قومی ایشو ہے پانی کا، اس کے اوپر ہم بالکل نمبر ون کوئی کانفرنٹیشنل کسی قسم کا ماحول نہیں ہے، جس طرح کا ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری جماعت رانا ثناء اللہ صاحب کی شرجیل میمن صاحب کے ساتھ ہماری جماعت کا ایک اپنا موقف بڑا کلیئر ہے، حکومت کا، وفاقی حکومت کا کلیئر ہے کہ اس معاملے کو اپنے اتحادی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک کنسنسس کے ساتھ ہم اس معاملے کو حل کریں گے، جو بھی اس کا نتیجہ ہوگا. آج نہروں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا، نہ ہی نہروں کے اس منصوبے کا اپروول ایکنک میں ہوا. سندھ حکومت نے مخالفت کی، اپروول پینڈ کر دیا گیا اور آج بھی وہ وہیں پر پینڈنگ ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. دیکھیے دوسری جو آپ نے بات کی ہے جی، دیکھیں آپ کو اگر دہائیوں پہلے یا 10 سال پہلے 15-20 سال پہلے کی کلپیں نکال کے سنسیشنلائز کرنے کی ضرورت پڑی ہو تو اس پہ تو اب ہم تبصرہ نہیں کر سکتے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے پیپل نہیں. دیکھیے بات یہ ہے نا کامران صاحب، اب آپ یہ اگر کہتے ہیں کہ جماعتیں جو جن کا آپس میں اختلافات رہے ہیں، وہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی جب ان کو مل کے حکومت بنانی ہو جس کے نتیجے میں ملک میں معاشی استحکام آئے یا دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنی ہو، تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جماعتوں کو منیمم کامن ایجنڈاز کے اوپر آپس میں بیٹھ کے سلوشنز نہیں نکالنے چاہیے تو پھر وہ الگ بات ہے. ہم تو اس میں بلیو نہیں کرتے. سارے ڈفرینسز کے باوجود آپ کو سیاست اسی کا نام ہے کہ آپ مل بیٹھ کے قومی ایشوز کے سلوشنز کے لیے. لیکن بلال صاحب آپ کے پاس کوئی ایسی سیاسی لیڈرشپ ہے جو قومی ایشوز کو ڈیل کر سکے، یا اس کے لیے بھی افواج پاکستان کو بلانا پڑے گا؟ سیاسی کوئی لیڈرشپ ہے آپ لوگوں کے پاس؟ چلے پٹ اٹ دس وے، باقی ساری باتیں چھوڑتے ہیں، پانی کا مسئلہ دیکھ لیتے ہیں. اس پہ کوئی پرائم منسٹر کی بات سننے کو تیار ہے؟ نہیں دیکھیے پچھلی 3 دہائیوں سے ہم بالکل ملک میں لیڈرشپ دے رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہی رد الفساد و ضرب جیسے دہشت گردی کے خلاف آپریشنز ہوئے، اس کے نتیجے میں ہی ملک میں اکانومی کے پہلے لبرلائزیشن ہوئی اور اس کے بعد لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا. اس کے نتیجے میں ہی سر میں پانی کے مسئلے کی بات کر رہا ہوں، وہ تو دہشت گردی کا خاتمہ نہیں، آپ نے ایک مثال دی نا، آپ نہیں وہ تو اگر فوج نے آپریشن کر دیا یہ اس طرح ہوتا. راحیل شریف صاحب نے اس وقت اے پی ایس کا جب معاملہ نہیں کامران صاحب ایسا دیکھیے جی دیکھیے نہیں اے پی ایس کا معاملہ ہوا تھا، بالکل افواج پاکستان اور ہمارے جو جوان ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں فرنٹ لائنز پہ وہی تھیں، مگر اس ٹائم پر نواز شریف صاحب نے بطور وزیر اعظم ایکشن پلان مرتب کیا. بلال بھائی وقت کے لیے تب یہ ایک دفعہ پھر پوچھ رہا ہوں، آج جو پانی کا مسئلہ ہے سندھ پنجاب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے، کیا پرائم منسٹر میں وہ لیڈرشپ ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو کر سکیں کہ سندھ ان کی بات مان لیں یا وہ سندھ والوں کو کنونس کر لیں؟ میرا اتنا بنیادی سوال ہے، اس کو تھوڑا اگر آپ جی یہ بالکل جی بالکل ہم نے کہا ہے، جس طرح قومی اسمبلی کے فلور پہ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب اور شرجیل میمن صاحب کی بھی آپس میں بات ہوئی. آئندہ دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم بالکل اپنے اتحادیوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور ٹیکنیکل جو ڈسکشنز درکار ہیں وہ بھی کر اور جو پولیٹیکل اور پالیسی لیول پہ اس کا کنسنسس فارم کرنا ہے وہ بھی کر ٹھیک ہے جی. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح دیگر اور قومی ایشوز کے اوپر ہم میچورٹی کے ساتھ چلتے ہیں، ہم آگے انشاءاللہ میں اس پہ ذرا پہلے بالکل کریں گے. اس پہ ذرا پہلے فوکس ہے. بھٹی صاحب باقی باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں، میرا اپنا تجزیہ ہے کہ یہ دونوں ہی اس پہ سیاست ہو رہی ہے اور یہ آئیڈیا کسی اور کا ہے. کوئی اس کو اون کرنا شاید حکومت کے لیے بھی بڑا، مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے وہ لک فارورڈ کرے، لیکن شہباز صاحب جو ہے وہ بریک تھرو دلا سکتے ہیں اس وقت سندھ کی ریزرویشن ایڈریس کر کے سندھ کو کنونس کر سکتے ہیں. بڑا سیریس ایشو ہے لیڈرشپ کا یہاں پہ اس وقت، کوشچن ہے، چیلنج ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ میرے بھائی ہیں، بڑے پیارے ہیں بلال بھائی، یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ ملک کی اور جمہوریت کی اور اس قوم کی بہتری کے لیے آپ لڑ پڑیں اور ملک اور قوم اور جمہوریت کے لیے آپ اکٹھے ہو جائیں. بھائی آپ دونوں کا پیپلز پارٹی کا سوال یہ ہے، اچھی بات ہے آپ ہمیں ہماری جو آپ نے نیا ہماری ڈبوئی تھی آپ وہ نکالنے کے چکر میں ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے میرے بھائی کہ کوئی اخلاقیات کے بغیر کوئی باپ بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، رشتہ نہیں رہتا. اخلاقیات کے بغیر بھائی کا رشتہ نہیں رہتا، اخلاقیات کے بغیر گھر نہیں چلتا. آپ دونوں کی کیا چیز کامن ہے؟ کوئی نظریہ، کوئی سوچ. قاتل مقتول کی پارٹی ہے. اگر ضیاء الحق کا مارشل لا نہ لگتا تو کہاں تھے نواز شریف صاحب اور کیا ہوتا؟ اگر بھٹو صاحب رہتے تو آج ہو سکتا ہے ہاؤس آف شریف بزنس کر رہا ہوتا. آپ ہمیں ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ زر بابا 40 چور ہے، شہباز شریف ہمیں کہتے ہیں اور کہتے ہیں مرسوں کم نہ کرسوں.
سوئس والے ہمیں بلا رہے ہیں کہ وہ جو پیسے پڑے ہوئے ہیں وہ ہم نے لانے ہیں، اور نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ سوئس کو خط لکھا جائے یہ جو 60 ملین یورو یا پاؤنڈ پڑا یہ لایا جائے، اور زرداری صاحب کہتے ہیں یہ جو نواز شریف ہے یہ درندہ دھرتی کا ناسور ہے، یہ مجیب الرحمان گریٹر پنجاب بنانے والا مجیب الرحمان ہے۔ بلاول کہتے ہیں نواز شریف مودی کا یار ہے، اور اسامہ سے فنڈنگ لی نواز شریف نے بی بی کی حکومت گرانے کے لیے، اور دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ یہ زرداری تو علی بابا 40 چور ہے، موقع ملا تو اسے سڑکوں پر گھسیٹیں گے، چوکوں پر لٹکائیں گے اور اس کو پیٹ چیریں گے۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک لے مین، کامن مین جو نہیں جانتا اتنی سیاست کو، وہ آپ پر اعتبار کرے گا؟ پھر آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک پارٹی میں، آپ کہتے ہیں جی جمہوریت کو یہی کندھا دینا تھا، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے۔ پھر آج آپ کو ایک کوئی بھی قومی مسئلہ ہو، کوئی بھی قومی ایشو ہو، اس کو آپ صوبائیت کارڈ سارے کھیلتے ہیں۔ اب مجھے چھوڑ دیجئے کہ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ چور ہیں، یہ اصلی شہید ہیں، یہ نقلی شہید ہیں، یہ اسامہ کے ساتھی ہیں، یہ فلان، یہ مودی کے ساتھی ہیں، چھوڑ دیجئے، وہ ایک اتنی لمبی ہے فہرست ہے کہ اس پہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے بتائیں کہ یہ جو سیاسی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، یہ جو سیاسی حقائق چھپائے جا رہے ہیں، یہ کیوں اس پانی کے مسئلے پر؟ آپ کو پتہ ہے کہ سالانہ 3.5 کروڑ ایکڑ فٹ پانی ضائع ہو جاتا ہے، اور بارشی پانی جو ہے یہ منگلہ اور تربیلا کے لیے پورا ہے، لیکن یہ ہر سال ضائع ہو جاتا ہے، اور زمین سے 65 ارب کیوبک میٹر پانی نکلتا ہے، اور اب پانی پتہ نہیں کتنا نیچے چلا گیا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا میرے بھائی کے جو سندھ طاس معاہدہ ایوب خان اور نہرو کا، اس میں فاطمہ جناح صاحبہ مخالفت کر رہی تھی، بھٹو صاحب سب سے بڑے وکیل تھے۔ جب ایوب خان نے کالا باغ ڈیم بنانے کی کوشش کی تو بھٹو صاحب سب سے بڑے وکیل تھے، اور آج پیپلز پارٹی خلاف ہے۔ سر میرا بنیادی سوال پہ آ جائے بھٹی صاحب کہ شہباز صاحب کنوینس کر پائیں گے پانی کے مسئلے پہ تمام پارٹیز کو؟ کبھی بھی نہیں میرے بھائی، کبھی بھی نہیں۔ وہ اس وقت بیٹھے ہوئے نا ترکی میں، وہ اس وقت ترکی میں بیٹھے ہوئے نا، تو وہاں سے آئیں گے تو کسی اور ملک چلے جائیں گے الحمدللہ۔ یہ بھائی یہ اسٹیبلشمنٹ کا منصوبہ نہیں ہے، اس سے نکالیں اس کو۔ یہ فوج کا منصوبہ نہیں ہے، یہ جنرل عاصم منیر کا منصوبہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا منصوبہ ہے۔ ایک نیشنل واٹر پالیسی 2018 ہے، وہ اس کا کیا تھا کہ سیاست سے پاک رکھیں گے آبی ذخائر کو، آبی معاملات کو، آپ نے رکھا۔ 2023 کا یہ منصوبہ ہے، 2025 میں پیپلز پارٹی کیوں جاگی؟ 8 جولائی 2024 کو ایکنک میں زرداری صاحب کو کیا اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا؟ ارسا میں کیا 4-1 سے منظوری نہیں ہوئی تھی؟ جب بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم بنیں گے تو کیا پانی کدھر جائے گا؟ یہ سارا یہ ٹیکنیکلی طور پر قابل عمل ہے یا نہیں؟ پیپلز پارٹی آن بورڈ تھی یا نہیں؟ سندھ کا پانی پہلے مرحلے میں لیا جانا ہے یا نہیں؟ جب 3 نہریں بن چکی ہیں، اور کوئی مجھے یہ سمجھ نہیں آتی یہ جو قوم پرستوں پہ، یہ جو قوم پرستوں پہ 2 جملے، قوم پرستوں پہ، اور یہ جو سندھ جب اٹھا ہے دوسرے لوگ، تو پیپلز پارٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ کوئی کیوں چاہے گا سندھ کو بنجر کر کے چولستان آباد کرنے کے لیے؟ بھائی یہ تو انہوں نے کنوینس کرنا ہے سندھ والوں کو، یہ تو دوسروں پرائم منسٹر نے کرنا ہے بھی ہمارا۔ سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، میں ایک بریک لوں گا، اس کے بعد بلال صاحب اس کو رسپونڈ کریں گے آپ کی ساری باتوں کو بھی۔ حمداللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ JUIF بھی۔ بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، کوئکلی کہہ دیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ آخری بات کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بھائی جان، یہ آف دا ریکارڈ یہ جو ہیں یہ کوئی اس کو اون نہیں کر رہے، کوئی کچھ نہیں کر رہے، یہ سارا فوج پہ ڈال رہے ہیں، اور ان کو یہ کالا باغ ڈیم نہ بننا بھی قومی جرم ہے، اور آج اس کو کسی پلیٹ فارم پر ڈسکس کرنے کی بجائے آپس میں مل کر ڈسکس کرنے کی بجائے جلسوں میں اس کے خلاف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنا بھی جرم ہے۔ سر پوائنٹ آ گیا آپ کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم کل سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ پاکستان میں سیریس سویلین لیڈرشپ کا کرائسس چل رہا ہے، اور ہم کہہ رہے تھے کہ جو لوگ پاپولر ہیں بیسکلی وہ لوگ جو ہیں وہ اس اقتدار میں نہیں ہیں، وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے ویسے تو اقتدار میں نہیں ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اور جو پاپولر نہیں ہیں وہ اس وقت حکومت میں ہیں، تو لوگ ان کی بات کیوں سنیں؟ پاکستان کے اتنے گمبھیر مسائل میں وہ ان کی بات کیوں سنیں؟ اگر شہباز صاحب انہی کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، اگر شہباز صاحب کی کوئی ذاتی وہ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ذاتی طور پر برے آدمی ہے، بات تو یہ ہو رہی ہے کہ اگر وہ ایک پاپولر پارٹی کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے تو وہ نہیں کر رہے، وہ کتنی بھی ویژن دکھا دیں، کتنا بھی بڑے لیڈر بن جائیں، وہ لیڈر بڑے بن ہی نہیں سکتے اگر ان کے پیچھے ماسس سپورٹ نہ ہو۔ اس میں مزید بات کرنے کی کوشش کریں، کوئی JUIF نے بھی بہت سخت موقع اختیار کیا ہے مائنس والے ایشو پہ بھی اور پانی والے ایشو پہ بھی، ان سے بھی ڈیبیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بریک کے بعد بڑی تاریخی تصویر دیکھ رہا تھا میں، جناب دکھائیں ذرا،
چیف جسٹس قائم مقام منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر ان سے حلف لیتے ہوئے دکھا دیں ذرا. میں نے کہا یہ بھی لوگوں کو دکھا دوں, کبھی کچھ بڑے تاریخی حوالے ہوتے ہیں, اس پہ مزید میں تبصرہ کوئی نہیں کروں گا. حمداللہ صاحب بہت وارم ویلکم سر. یہاں بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑا مسئلہ جو پانی کا ہے اس کو سابقہ کوئی لیڈرشپ حل نہیں کر سکے. اس وقت لیڈرشپ کی کمانڈ جو ہے سویلین وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے. آپ کی پارٹی اس کی مخالفت کر رہی ہے, اس کی وجہ بھی آپ بتا سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلا سوال سر کہ کیا ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ قیادت کے بلبوتے پر, اپنی ویژن کے بلبوتے پر سندھ کو کنونس کر پائیں گے کہ وہ ٹرسٹ کریں, یا اس معاملے کو کی گمبھیرتا کو ریزالو کر پائیں گے؟ حمداللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کامران صاحب. سر میرے بھائی منسٹر بلال صاحب کو اور ارشاد بٹی صاحب کو سلام جناب, اور آپ کو بھی سلام جناب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک میاں شہباز شریف صاحب کی بات ہے, میں ابھی منیب فاروق صاحب کے ساتھ ایک شو میں تھا جی, تو میں تاخیر سے آیا, اس پر معذرت چاہتا ہوں. کوئی بات نہیں سر. اس کو میں نے کہا کہ موجودہ جو اسمبلی ہے اس کو میں میرے بھائی کے عزت و احترام کے ساتھ, بلال بھائی کے ساتھ, یہ اسمبلی درباری اسمبلی ہے, اور جس میٹرو میں یہ درباری اراکین اسمبلی بیٹھے ہیں تو وہ اسلام آباد ٹو پنڈی ہے, پنڈی سے آگے میٹرو نہیں جا سکتی. اچھا. تو لہٰذا یہ اس میٹرو کی سواری ہے جو پنڈی سے آگے نہیں نکل سکتی. زیادہ سے زیادہ اگر جا سکتی ہے وہ بھی بغیر ٹریک کے چکلالہ تک جا سکتی ہے. اچھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک یہ کینالز کی بات آپ نے کی, دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ وفاق کو اگر مضبوط اور محفوظ بنانا ہے تو یہ اس وقت مضبوط اور محفوظ بنے گی جب آپ صوبوں کو اعتماد میں لیں گے اور صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے. لیکن آپ کینالز کا فیصلہ کرتے ہیں, لیکن آپ نے نہ سندھ کو اعتماد میں لیا ہے. اگر اعتماد میں لیا تھا تو پھر وہ روڈوں پر کیوں ہے؟ جی ڈی اے روڈوں پر ہے, سندھ حکومت روڈ پر ہے, اور پیپلز پارٹی آپ کے سپورٹر اور آپ کے اتحادی ہے, وہ ناراض ہے. جمعیت علماء اسلام احتجاج پر ہے اور زور کے ساتھ وہ احتجاج کر رہی ہے, یعنی پوری سندھ امڑ پڑی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف بھی اور وفاق کے خلاف بھی. اور اسی طرح بلوچستان آپ دیکھیں, مائنز کا جو بل ہے وہ آپ کر رہے ہیں, تو پھر وہ صوبائی خود مختاری کا عنصر کہاں چلا گیا, اور آئین کہاں ہے, 18ویں ترمیم کہاں ہے. تو اس طریقے سے کامران بھائی نہ وفاق مضبوط ہو سکتا ہے نہ ملک مضبوط ہو سکتا ہے. آپ فیصلے کرتے ہیں ایس آئی ایف کے ذریعے. اب ایس آئی ایف مجھے بتائے یہ کوئی آئینی ادارہ ہے, اس کی کوئی قانونی اور آئینی حیثیت ہے؟ نہیں ہے. تو جب نہیں ہے, تو جب آپ اس حکومت کو, اس ملک کو, اس ریاست کو اس ٹریک پہ چلاتے ہیں جہاں آئین اور قانون کا نام و نشان نہیں ہے, اگر ہے تو پھر وہ سندھ کیوں چیخ رہی ہے؟ اگر ہے تو پھر وہ تمام پارٹیاں جی ڈی اے, جمعیت علماء اسلام کیوں چیخ رہی ہے؟ اگر ہے تو بلوچستان کی عوام کیوں چیخ رہے ہیں جو اصل جینون پارٹیاں ہیں؟ اگر ہے تو خیبر پختونخوا کی پارٹیاں کیوں چیخ رہی ہیں؟ تو اس لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ وفاق کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, واقعی آپ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں, تو پھر آپ بٹھائیں ان تمام سیاسی جماعتوں کو, وڈرا ہو جائے ان فیصلوں سے. اگر فیصلے آپ کے نہیں ہیں, فیصلے کہیں اور ہوئی ہیں اور آپ مجبور محض ہیں, پھر آپ کو ڈرائیونگ سیٹ سے جانا ہوگا, آپ کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. عبداللہ صاحب, آپ نے جو فرمایا نا کہ یہ اسمبلی درباری ہے, اس کو رسپونڈ کرنا چاہیں گے بلال صاحب کرنے کے لیے. میرا آپ سے ایک سوال ہے سر, یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی, آپ کو لگتا نہیں کہ جس طرح کا معاملہ عمران خان نے ایک جنگ کا آغاز کیا, پھر 9 مئی ہوا, پھر حملے ہوئے, فوج کی ایک مورل اتھارٹی کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کے بعد آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی چوائس چھوڑی ہے کہ اس کے بجائے کہ جن کو ہم ان کو اچھا کہہ لیں, برا کہہ لیں, نون لیگ پیپلز پارٹی والوں کو, کہ ان کے علاوہ کسی اور کو سپورٹ کریں؟ سر گراؤنڈ ریالٹی دیکھتے ہوئے تھوڑا مجھے حمداللہ صاحب کا تجزیہ چاہیے کہ کیا عمران خان نے کچھ سپیس چھوڑی ہے کسی اور پارٹی اینٹیٹی کے لیے؟ جب وہ پاور میں تھے وہ آپ سے ہاتھ ملانا, ان کو منہ لگانا اپنی توہین سمجھتے تھے. ملک میں بم پھٹ جائے, انڈیا سے حملہ ہو جائے, وہ کہتے ہیں میں نے ان کو منہ نہیں لگانا, ان سے ہاتھ نہیں ملانا. باجوہ صاحب سے کہتے ہیں آپ جا کے ملیں ان سے. اتنی انہوں نے ڈیویژنس ڈال دیں, ایون مولانا کے ساتھ, ایون آپ کے ان کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ. وہ اپنی ذات کے علاوہ کسی کو ماننے کو تیار نہیں تھے, اور اس چکر میں انہوں نے آ کے پھر سب سے پاورفل ادارے پہ حملہ بھی کر دیا.
اس نے ریئیکشن بھی دینا ہے حمداللہ صاحب. اس کے بعد سپیس بچی ہے کسی کے لیے؟ ایون اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی چوائس بچی تھی ماں سوائے اس کے جن کو آپ درباری کہہ رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں؟ دیکھیے کامران صاحب، بات یہ ہے، اگر آپ عمران خان صاحب کی حکومت کی بات کرتے ہیں ماضی کی، ماضی میں کس نے عمران خان صاحب کی حکومت کی ترانے گائے؟ جے نے تو نہیں گائے ترانے، نہ ان کو خوش آمدید کہا، نہ ویلکم کہا، نہ اس حکومت کو زندہ آباد کہا. وہ آپ کے سامنے وہ پوری سٹوری، پوری کہانی کہ وہ 25 جولائی کی 18 کے الیکشن میں کیسے برسر اقتدار آئے. لیکن بات تو آج کی ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے، آج کی بات ہو رہی ہے. آج کی بات جب ہو رہی ہے تو موجودہ حکومت اور موجودہ اسمبلی اگر با اختیار ہے تو کیا اختیارات کا استعمال اس طرح ہوتا ہے کہ فیصلے SIF کا مسلط کیے جاتے ہیں اور حکومت کو کوئی پتہ نہیں ہے؟ اچھا میں آپ کا پوائنٹ سمجھ گیا. فرض کرے وفاقی وزیر ہے رانا ثناء اللہ. جی. رانا ثناء اللہ وہ شرجیل میمن سے بات کرتی ہیں تو کیوں کرتی ہے؟ وہ فون کرتے ہیں ہمارے پارٹی کی صوبائی قیادت کو کیوں کرتے ہیں؟ تو مسئلہ تو ہے نا. اچھا بلوچستان میں بھی یہ رونا بھی ہے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. سندھ کی کینالز کے لیے تو پیپلز پارٹی رو رہی ہے، لیکن بلوچستان کی مائنز کے لیے پیپلز پارٹی نہیں رو رہی ہے. اب یہ بھی ایک تضاد ہے. تو لہٰذا اس ملک میں نہ ایک قوم ہے، نہ اس ملک میں ایک ملت ہے، نہ اس ملک میں آئین ہے، نہ اس ملک میں قانون ہے. قانون کی کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ طاقت کا قانون ہے. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا. بلال صاحب کیا آپ ایگری کریں گے کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ پارلیمنٹ اور آپ لوگ درباری ہیں اس لیے فیصلہ آپ کر ہی نہیں سکتے، ہاؤ ڈو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ اگر آپ اس مسئلے کو ریزالو کر دیں شاید حمداللہ صاحب کو جواب مل جائے. اگر آپ پانی کے مسئلے کو حل کر دیں، آپ ثابت کر دیں کہ ہم درباری نہیں ہیں، ہم ربر سٹیمپ پارلیمنٹ نہیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں حل اس کو؟ جی دیکھیے کامران صاحب، بات یہ ہے کہ پچھلے سال 1.5 سال میں جو اس حکومت نے کام کر کے دکھائے ہیں وہ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے لیے مایوسی کا باعث بنا ہے کیونکہ بہت ساری لوگوں کا یہ توقع تھی کہ یہ تو معیشت نہیں سنبھل سکے گی. ہم جب فروری 2024 میں ہم نے حکومت سنبھالی تو ایک جماعت تھی جس کے پاس موقع تھا پیپلز پارٹی سے بات کرنے کا، حکومت بنانے کا، مگر اس نے وہ موقع اس لیے نہیں پکڑا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ حالات نہیں سنبھل سکتے کہ ان کو حکومت بنانے دیں اتحاد میں اور یہ اپنے وزن کے تلے خود گر جائیں گے. مگر ان کی بدقسمتی کہ ہمیشہ کی طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے معیشت کو بھی سنبھالا. آج جب ہم حکومت میں آئے ہیں اس کے کمپیریزن میں بجلی کے نرخ بھی کم ہیں، آج اس کے کمپیریزن میں پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہیں اور معاشی استحکام بھی آ رہا ہے. تو یہ تو ہماری حکومت کی کارکردگی ہے. اور یہ جو پانی کا معاملہ ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے جو بھی کوئی اگر غلط فہمی بھی پیدا ہوئی ہے ہم اس کو دور کریں گے. جب آپ لوگوں کی کریڈیبلٹی ہٹ ہوتی ہے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے پارلیمنٹیرینز کو یا آپ جو دو پارٹیز ہیں؟ کیونکہ اس پہ بڑا سالڈ آرگومنٹ کئی دفعہ آ جاتا ہے. اب حمداللہ صاحب جو ہیں وہ آپ کے اوپر انہوں نے بات کی، خالی حمداللہ صاحب نہیں ہیں، بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں. مطلب آپ کو عوام کے سامنے بھی لوگ میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کے اوپر چڑھائی کیا کرتی تھی ساری پارٹیز کی آپ کٹ پتلی ہیں، اس طرح آپ کے اوپر بھی اس طرح کا جب لگتا ہے تو اگر آپ کو آپ کی کریڈیبلٹی کا ہی کرائسس ہے، لوگ آپ کی بات کیوں سنیں گے؟ اگر ٹاک شو کے اندر بیٹھ کے یا عام لوگوں کی پرسیپشن آپ کے متعلق یہ ہے دیکھیے کہ یو آر درباری، لیٹ سپوز آپ سے مراد انڈیویجول آپ کی بات نہیں کر رہا. نہیں دیکھیے جی دیکھیے کامران صاحب، کسی کے کہنے سے تو ایسا نہیں ہو جاتا نا جی. ہم تو اپنے حلقوں میں بھی جا رہے ہیں، وہاں پر کام بھی کر رہے ہیں، وہاں پہ ڈیلیوری بھی دے رہے ہیں. ہر ہفتے ہزاروں نہیں تو سووں افراد سے ہماری ملاقات ہوتی ہے جی. تو دیکھیے وہ ہمیں ان کے کسی کے کہنے پر ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو جی دیکھیے ہم حکومت میں پارلیمنٹ میں ایک کمپوزیشن ہوئی اور یقیناً یہ بات جو پہلے ارشاد بھٹی صاحب کر رہے تھے، میرے بھائی ہیں، دیکھیے یہ سیاست اور سنجیدہ جمہوری جماعتیں یہی کرتی ہیں کہ جب آپ کو پولیٹیکل ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے جس ٹائم پہ جو کمپوزیشن ہے جہاں پہ ملک کو آگے چلانے کے لیے سیاسی اتحاد کرنا پڑے منیمم کامن ایجنڈا پر تو آپ کرتے ہیں. ہاں یقیناً ہر جماعت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اپنی کلیئر مینڈیٹ ہو. ہماری بھی پتہ نہیں چوروں ڈاکوؤں سے کون اتحاد کرتا ہے، وہ خود کون ہوتے ہیں، مگر جب کرنا پڑا مجھے نہیں پتا. ایک تو ہے چور ڈاکو ہے، نہیں کامران صاحب چوروں ڈاکوؤں سے اتحاد کرے وہ کون ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا. مطلب پہلے دیکھیں نا آپ نے پورا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، آج ٹائم نکل جائے گا سارا. آپ کے پاس بلال بھائی کامران صاحب یہ تو نہیں سر بات کر کے اس طرح ہوتا نہیں ہے نا کہ بات کر کے پھر میرے پاس جن کو آپ نے چور ڈاکو کہا ان کے ساتھ اتحاد میں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں.
جب سر آپ کی پروڈکشن ٹیم کو پوائنٹ مارنے کے لیے 15-20 سال پرانی کلپیں نکالنی پڑے تو پھر میرے خیال سے نہیں سر نہیں، یہ بلال صاحب میں جب سے ہوش سنبھالا سیاست میں کنسسٹنٹلی آپ کی پارٹی نے یہ نظریہ بنایا کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں پیپلز پارٹی والے نا، خزانے کے چور ہیں، تو جو چوروں کے ساتھ بیٹھ جائے جیسے آپ بیٹھے ہوئے تو پھر ان کو ہم کیا کہیں گے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، صرف کوئی کلپ بنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں تو ہمارا پورا اپنا نیریٹو یہ بنایا ہے ووٹر کا، ہم بھی ووٹر ہیں نا ملک کے۔ جی نہیں کامران صاحب دیکھیے ہماری جماعتیں کوئی آپس میں ضم تو نہیں ہو گئیں، انہوں نے کچھ سیٹیں حاصل کی، ہم نے سیٹیں حاصل کی، اور ملک میں ایک حکومت بنا کے معیشت کو سنبھالنے کے لیے، معاملات کو آگے لے جانے کے لیے ایک اتحاد کیا۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی سنجیدہ اگر ہوتی ہے، مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھتی، قومی ایشوز پہ بات کرتی، تو ہم اس کو سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ان کی ناؤ میں اور دہشت گردی کے باوجود۔ تو دیکھیے پانی کی جو بات ہے کامران صاحب، وہ میں یہ پھر سے دہرانا چاہوں گا کیونکہ آپ کے توسط سے، کہ ایک مفروضے کی بنیاد کے اوپر اس معاملے کو بھڑکایا جا رہا ہے، نہ اس منصوبے پہ ابھی کوئی کام ہو رہا ہے، نہ اس منصوبے کی کوئی اپروول ہوئی ہے، اور اس کی اپروول روکی گئی ایکنک کے فورم پر۔ سر بالکل ٹھیک ہے، لیکن سندھ کہہ رہا ہے نا کہ نہریں بنائیں نا، اور جب ان کے مصدق صاحب کہہ رہے ہیں ٹیلی میٹر لگا کے ہم طریقہ کریں گے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہریں نہ بنائیں آپ، اور آپ نہریں تو آپ بنائیں گے نا، آپ کو تو سر جو بھی اس کا نہیں جو فی فیصلہ اس منصوبے کا ہوگا اور جو بھی اس پہ اس کے نتیجے میں کام ہوگا وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ فیصلہ ہوگا۔ حمداللہ صاحب کیا آپ مفروضے کی بنیاد پہ آپ لوگ یہ انالیسس کر رہے ہیں نہروں والا؟ ایک بات، دوسری بات کیا مذائقہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ آج مل کر حکومت چلا رہے ہیں اور ایک ملک کے لیے سروس کر رہے ہیں، اکانومی کو بحال کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں چیزیں ٹیک آف کر رہی ہیں، تو اس میں مائنڈ کرنے والی بات کیا ہے؟ اچھی بات ہے، وہ درباری تو نہیں ہوتے اس بات سے، یا ربر سٹیمپ تو نہیں ہوتے، وہ مل کے لیے مل کے کچھ کر رہے ہیں۔ عمران نے تعاون کرنے سے انکار کر دیا کہ چوائس ہی کوئی نہیں تھی، یہ دونوں مل کے کر رہے ہیں۔ حمداللہ صاحب نہیں دیکھیں کامران صاحب، بات یہ ہے، آپ مجھے بتائیے، ارشاد بٹھی بیٹھے ہیں، میرے بھائی بلال صاحب بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، ایک گھر کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں، اس گھر کے چلانے کے لیے کچھ اصول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ جی ایک معمولی سی تعلیمی ادارے کو اگر آپ چلانا چاہتے ہیں، اس کے لیے کوئی اصول، کوئی دستور ہوتا ہے، کچھ خطوط ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ لہذا 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور اس ملک میں ایک متفقہ دستاویز ہے 73 کی صورت میں، 73 کی آئین کی صورت میں، اور 18ویں ترمیم آپ کے سامنے ہے۔ صوبہ خود مختاری کا جو ہم ترانے گاتے رہے، یہ دونوں بڑی پارٹیاں، ہم بھی، تو کیا اس کی کوئی قدر و اہمیت ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ بلوچستان میں مینس کا فیصلہ کرتے ہیں، تو بلوچستان میں جو اسمبلی اور حکومت ہے، وہ تو بلوچستان کی عوام کی نمائندہ اسمبلی بھی نہیں ہے اور حکومت بھی نہیں ہے۔ آپ جا کیا ان وزراء میں سے اکثریت وزراء اپنے حلقہ انتخاب میں نہیں جا سکتے، آپ شام 6 بجے سے صبح 6 بجے تک آپ سفر نہیں کر سکتے ہیں پوری بلوچستان میں، کوئی بندہ نہ وزیر کر سکتا ہے، نہ مشیر کر سکتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ کر سکتا ہے۔ اگر جائیں گے تو تقریباً 3 درجن مسلح گاڑیوں کی حصار میں وہ جائیں گے۔ تو اس صوبے میں یہ حالات کیوں خراب ہے؟ پھر آپ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں اور زبردستی مسلط کرتے ہیں کہ خواہ مخواہ یہ فیصلہ میں نہ کرنا ہے۔ تو اگر آپ کا فیصلہ ہے تو پھر وڈرا ہو جائے، کیونکہ عوام کو اس فیصلے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اسی طرح سندھ کی بات ہے، پانی کی بات ہے، قوم کی مضبوطی کے لیے ملک بنا رہے ہیں، کیا بغیر دستور کے، بغیر آئین کے ملک کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ کیسے بنا سکتے ہیں آپ؟ کچھ اصول ہوتے ہیں یار، بکریوں کا بھی کچھ اصول ہوتا ہے، بھیڑ بکریوں کا، جنگل کا بھی کچھ اصول ہوتا ہے۔ یہاں 25 کروڑ عوام ہے، کوئی بھیڑ بکری تو نہیں ہے۔ اگر اسمبلی ہے بلوچستان میں، سندھ میں، ان سے تو پوچھیے، آپ کی سپورٹ میں آپ کی اتحادی ہے پیپلز پارٹی، وہ کہتے ہیں ہم سے نہیں پوچھا جا رہا، آپ کہتے ہیں کہ مفروضے کی بنیاد پر ہے۔ تو اگر مفروضہ ہے تو پھر رانا ثناء اللہ صاحب بات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ جو اتنے چیخ رہے ہیں صبح، وہ مفروضوں کی بنیاد پہ چیخ رہے ہیں؟ یہ سارے نالائق لوگ وہاں بیٹھے، وہ سارے بے وقوف وہاں بیٹھے، وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں، نہ جانتے ہیں۔ نہ اکنک کی میٹنگ ہے، نہ CCI کی ہے، نہ 73 کی پاسداری ہے آئین کی، نہ 18ویں ترمیم کی پاسداری ہے، نہ صوبہ خود مختاری کی پاسداری ہے۔ یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کون سا ضابطہ ہے؟ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ اس کو اگر آپ ملکی مفاد کے فیصلے سمجھتے ہیں، قوم کی مفاد کی فیصلے سمجھتے ہیں، اس سے ملک ترقی کرے گا، میرے خیال میں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتا ہوں، اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بھٹی صاحب جو حمداللہ صاحب بات کر رہے ہیں، وہ یہ بتائیے کہ اس پارلیمنٹ کو، اس نظام کو ہم جتنا برا بھلا کہہ لیں، اس کی اگر ہم ایک لفظ کا انالیسس کریں کہ ان تمام حالات کا ذمہ دار کیا ہم صرف پیپلز پارٹی نون لیگ کو کریں گے تو ناانصافی نہیں ہوگی؟ کیا ان تمام حالات کا ذمہ دار عمران خان صاحب بالکل نہیں ہیں؟
جنہوں نے ایک اس طرح کی مزاحمتی سیاست کی, اس طرح کی مزاحمتی وار کیے, جس کے بینیفیشری تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہیں. خوش ضرور ہوں گے کہ یہ بینیفیشری ہیں, یہ حکومت میں آ گئے, لیکن انہوں نے نہیں کہا تھا عمران خان کو کہ یہ پورا بیانیہ فوج کشی کرنا, 9 مئی کرنا, جس کی وجہ سے عمران صاحب اندر ہیں, پاپولر ہو کے بھی اندر ہیں, اور اس طرح کا کمپرومائز سسٹم جو حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں آیا ہوا ہے. اس کی ذمہ داری کس پہ فکس کی جائے بھٹی صاحب؟ خالی سارا کچھ شہباز صاحب پہ تو نہیں ڈال سکتے ہم. میرے بھائی, اگر عمران خان پاپولر ہو کر بھی اندر ہیں اور تو وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی عدالتوں سے بھگتیں گے, لیکن اس نہروں والے معاملے میں عمران خان کا کیا کردار ہے, یا اس جو کریڈیبلٹی نہیں ہے اس حکومت کی, اس میں عمران خان کا کیا کردار ہے, یا یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے کیا یہ عمران خان کی مرضی سے بنی ہے, یا یہ جو آج صوبے دونوں چیخ رہے ہیں, یا جو حالات خراب ہیں بلوچستان کے اور کے پی کے, اس میں عمران خان بندوق لے کے پھر رہا ہے. تو میرے بھائی یہ تو سوال آپ نے عجیب و غریب کیا ہے, دوسری مرتبہ کیا ہے. یہ معاملہ پچھلا نہیں ہے, یہ معاملہ آج کا ہے. آج کیا ہے, آج یہ ہے کہ ابھی جو آپ اوپر پروگرام کر رہے تھے, نیچے قابل احترام عظمہ بخاری صاحبہ کے چل رہے تھے, ٹکر چل رہے تھے کہ مراد علی شاہ گنڈا پور نہ بنے, کارکردگی دکھائیں. ادھر سے شرجیل میمن صاحب فائرنگ کر رہے تھے, ہوائی فائرنگ کر رہے تھے. اب یہ دونوں کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ ایک دوسرے کے خلاف فائرنگ کریں. یہ عمران خان نے کہا تھا کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن اگر میں جیت گیا ہوں تو تم حکومت بنا کر بیٹھ جاؤ. یہ عمران خان نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حکومت بنا اکٹھے ہو جائیں, قاتل اور مقتول جن کا کوئی نظریہ نہیں, کوئی سوچ نہیں. تو یہ اس میں عمران خان کہاں سے آئے گا میرے بھائی؟ اب عمران خان کو ایک سائیڈ پہ رکھیں, وہ بھگت لے گا. اس نے جو برے کام کیے, جو فوج سے لڑائیاں کی, جو بلنڈرز کیے, وہ بھگت رہا ہے اس کا. ہر کام میں اگر آپ عمران خان کو ایز اے فیشن کے طور پر لانا چاہتے ہیں اور اس کے سامنے آ کر شیلٹر بنا کر شہباز, کیوں نہیں شہباز شریف ذمہ دار؟ کیوں ترکی گئے ہوئے ہیں شہباز شریف؟ کس لیے ترکی گئے ہوئے ہیں؟ کیا کام تھا؟ کیوں بیلاروس سارے اکٹھے گئے تھے؟ کیوں یہ ملکہ کو دفنانے بھی جاتے ہیں, چارلز کو بادشاہ بنانے بھی جاتے ہیں؟ کیا حاصل وصول ہوگا ان دوروں سے؟ اس وقت ملک میں آگ لگی ہے. بلال صاحب would you like to respond بھٹی صاحب کو؟ جی بلال صاحب. نہیں, ایک صرف اچھا بولنے جملہ بولنے بھائی, ایک جلدی سے بولنے جملہ. ہاں جی بھائی, میرے حمداللہ پیارے بھائی ہیں, مجھے بہت محبت ہے ان سے, لیکن یہ ہر بات میں وفاق مضبوط, صوبے غیر محفوظ, یہ کیوں آ جاتا ہے؟ کیا حمداللہ صاحب دل سے یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پیپلز پارٹی اندر سے بھی رو رہی ہے؟ کیا حمداللہ صاحب واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیے بنا یہ فیصلہ ہوا تھا؟ کیا حمداللہ صاحب سمجھتے ہیں پوائنٹ آ گیا؟ جی پوائنٹ آ گیا. بھٹی صاحب آپ کی گردانیں تو ختم نہیں ہوں گی. یہ عمران خان والی بات کا میں جواب دیتا ہوں آپ کو بھی. بلال صاحب آپ کے پاس 20 سیکنڈ ہے, میں نے جواب بھی دینا ہے بھٹی صاحب کا. جلدی بولنے نہیں تو مجھے بولنے دیں. جی بلال صاحب. نہیں دیکھیے, اب دیکھیے بات یہ ہے کہ بھٹی صاحب جو مرضی باتیں کر لیں, بات یہ ہے کہ ہم نے تو سندھ حکومت کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے اس معاملے کا مسئلہ حل کرنا ہے. سر میرے پاس تو کوئی اور جواب بھٹی صاحب کے لیے نہیں. اب ان کو اگر ہضم نہیں آ رہی ہے, ہضم نہیں ہو رہی, لیکن میں نے ایک بات کہی بھٹی صاحب. بات یہ ہے کہ مجھے کوئی فیشن نہیں ہے عمران خان کو بیچ میں لانے کا, مجھے کیا فیشن ہے. لیکن بات پوائنٹ یہ ہے کہ آج کے جو حالات ہیں, میں یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ آج شہباز شریف اگر پرائم منسٹر بن گیا مائنورٹی پارٹی ہو کے, تو میں عمران خان کو کس طرح اس سے ایگزیمپٹ کر دوں, کیونکہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے جس کا بینیفیشری شہباز شریف صاحب ہیں, وہ لڑائی کس نے لڑی ہے؟ وہ شہباز شریف نے لڑی ہے لڑائی, وہ زرداری صاحب نے لڑائی لڑی ہے, وہ میں نے لڑائی لڑی ہے, وہ آپ نے لڑائی لڑی ہے. آپ جب تھوڑا ڈیپ انالیسس کریں گے آپ کو ابھی نظر آ جائے گا 9 مئی, ابھی نظر آ جائے گا عمران خان کو کس احمق نے یہ کہا تھا. امید ہے آپ تو نہیں ہوں گے وہ احمق جس نے کہا ہوگا. میں وہ احمق نہیں تھا, کوئی تیسرا ہی احمق تھا جس نے عمران خان کو کہا تھا کہ فوج سے لڑ جاؤ. تو یہ تو اب تالیاں بجا رہی ہیں, تو خوش ہیں. آپ ان کو درباری کہہ لیں, آپ ان کو جو کچھ کہہ لیں, یہ عمران خان کی حماقت امیز اینٹی فوج پالیسی کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے کہ یہ پرائم منسٹر جن کو آپ حمداللہ صاحب درباری کہہ رہے ہیں, آپ سیریسلی نہیں لے رہے. تو کیوں نہ عمران خان کی بات کریں؟ جتنا بندہ پاپولیٹی ہوتا ہے اتنی اس میں ذمہ داری ہوتی ہے, اس کو ایگزام تھوڑی کرے گی تاریخ. آپ کر دیجئے گا, آپ کا لو لاس ہوگا اس کے ساتھ. میرا جس طرح شہباز شریف کے ساتھ نہیں, اس طرح عمران کے ساتھ بھی نہیں ہے. بریک لوں گا جی میں. کہا یہ جاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کی جس وزیر اعظم سے نہیں بنتی وہ نہیں چلتا. میں آپ کو دوسرے طریقے سے بتاتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی جس پرائم منسٹر سے بنتی ہے وہ تو چلتا ہے. جمالی صاحب کو دیکھ لیں, چودھری شجاعت صاحب کو دیکھ لیں, شوکت صاحب کو دیکھ لیں, اور آپ آگے آگے دیکھتے رہیے گا. تو جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے اس ملک میں وہ ہوتا ہے نا, کیونکہ ہماری سیاسی لیڈرشپ اسکیلیٹنز کے ساتھ آتی ہے, کوئی کرپشن کے اسکیلیٹنز, کوئی درباری اسکیلیٹنز. اور اگر یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں اگر اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوئی ہے سیریسلی, یہ گرین پروجیکٹ, تو پھر آپ
کون سی سندھ کی پارٹی اور کون سی پنجاب کی. آپ چولستان آپ کو زرخیز نظر آئے گا, یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. کل تک اجازت.